کیونکہ جہاں میرا اور آپ کا پسینہ آ جاتا ہے وہاں معجزے ہو جاتے ہیں، اور موت تھر تھر کانپتی ہے اس کے سامنے۔ کسی کی جرت ہے کہ زندہ خداوند کا مقابلہ کر سکے؟ کسی کی جرت نہیں ہے۔ پہلے زندہ خداوند کو تو اپنے اندر بلائیں، پہلے اپنے آپ کو خالی تو کریں، خالی برتن بنے، بچے کی مانند بنے، تاکہ وہ آپ کو سکھائے۔ میں کلام شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو لوگ ایک استاد کے پاس چلے گئے ہارمونیم سیکھنے کے لیے، اور ایک بندے کو 50-60% آتا تھا اور ایک بندے کو بالکل نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ ہمیں باجا سکھائیں گے؟ اس نے کہا سکھا دوں گا۔ ایک نے کہا مجھے کافی حد تک آتا ہے، اور ایک نے کہا مجھے نہیں آتا۔ آپ کتنی فیس لیں گے؟ جس نے کہا مجھے 80% آتا ہے اس نے کہا تیرے سے میں 10,000 ہوں۔ جس نے کہا میں بالکل کورا ہوں اس نے کہا میں تجھے 1,000 میں سکھا دوں۔ وہ بندہ چیخ پڑا، اس نے کہا مجھے تو پہلے ہی بہت کچھ آتا ہے۔ کہتا ہے یہی تو مسئلہ ہے، تجھے پہلے ہی بہت کچھ آتا ہے، تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، تجھے سمجھانے میں وقت لگے گا۔ میں تجھے ایک بات سمجھاؤں گا تو مجھے 10 باتیں سمجھائے گا، تو میرا باپ بننے کی کوشش کرے گا، تو مجھے سکھائے گا۔ اور یہ تو خالی برتن ہے، اسے میں جو سکھاؤں گا یہ رسیو کرے گا۔ جب یہ رسیو کرے گا یہ میرے سے بھی بڑا استاد بنے گا۔ ہاللیلویا۔ کلام کو سننے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کریں۔ وہ طبیبوں کے لیے نہیں آیا، وہ میرے جیسے نکموں کے لیے آیا، تاکہ لوگوں کے لیے مثال بنے، گواہی بنے۔ آج آپ نے معجزہ لے کے جانا ہے۔ میں تانوں نہیں جان دے رہا کیونکہ خدا کا کلام بول رہا ہے میں نے، تو بھی معجزہ نہ ہو تو میں تو ایسی شرمندگی نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج خالی ہیں، تو ہی آپ کے آنسو پہنچے جائیں گے، تو ہی آپ کی دردیں دور ہوگی، تو ہی آپ کے مسئلے خدا یسوع دور کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ میرے ساتھ سب مل کے نکالے مکاشفہ کی کتاب 21 باب اور اس کی 4 آیت نکال چکے ہیں سب؟ مکاشفہ 21:4۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا اور نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کو پڑھا اور سنا جانا اور نصیب کرے گا میرے لیے، سب کے لیے خداوند ہمارے سے برکت۔ آمین۔ اور کلام میں لکھا ہے جب ہم اس کو نصیب کر لیں گے، جب خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، اس کے بعد نہ موت رہے گی۔ یہ وہ موت نہیں ہے جو لوگ مر جاتے ہیں، ہر کسی نے مرنا ہے، موت پر حق ہے، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اس موت کا ذکر ہے جو ہماری خواہشیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری بلیسنگز ہیں، ہماری نیڈز ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، یہ ان چیزوں کی موت ہو جاتی ہے جب ہم مسیحا سے دور چلے جاتے ہیں، جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے جافشانی کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرتے، تو ابلیس جو جھوٹوں کا باپ ہے وہ آ جاتا ہے۔ جو برکتیں، جو پیکیجز خداوند نے آپ کے اور میرے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں لکھیں، یونیورسٹیوں تک جائیں، ڈاکٹرز بنے، ان کے اچھے رشتے ہو جائیں، اچھے خاندانوں میں جائیں، یہ پڑھ لکھ کر ہمارا نام روشن کرے۔ اور جب وہ بچہ پڑھ لکھ کر دور کی بات، جب وہ ڈرگس میں، نشے میں، پریشانیوں میں، ایسی الجھنوں میں پڑ جاتا ہے، تو تب اس وقت ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی خواہشوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم سب لوگ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری نیڈز ہیں، لیکن وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ مانگتے ہو
تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم صحیح طور پر نہیں مانتے. ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ڈائریکشن کو، اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے. اور اس کے بعد ہماری زندگیوں سے یہ ماتم، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جس کے اندر آپ سب لوگ کہیں نہ کہیں انوالو ہیں. ایک دم سے آپ کو فون آتا ہے، آپ جاب کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کو فون آتا ہے آپ کی جاب چلی گئی ہے. وہ کیا بندہ سوچتا ہے اس کا؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس وقت اس کے لیے اندر ہی اندر جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے، وہ ایک ٹائم اندر مر ہی جاتا ہے کہ یار میری ایک اچھی جاب لگی ہوئی تھی، میرا ایک اچھا سیٹ اپ تھا. لیکن جو ابلیس ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ خداوند کے ساتھ چلیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ ٹکڑے مانگتے رہے. لیکن خداوند، شیر خار بچہ تو ماں بھول سکتی ہے، لیکن وہ خداوند آپ کو برکت دینے کے لیے کبھی نہیں بھول سکتا. جو وہ کہتے ہیں نا، جیڑا تیرا حصہ او دو رکھوالا، لیکن اپنے آپ کو صحیح طور پر اس کے پاس لے کر تو آئیں. اپنی خودی کا انکار تو کریں، اپنے گردن کا سریا تو نکالیں، اپنے آپ کو خالی تو کریں، اس خداوند کو ویلکم تو کریں. جو رات کو آپ موویز دیکھ کے سوتے ہیں تو وہ کر کے تو سوئیں تو آپ کی صبح خوبصورت ہو جائے. جب آپ رات کو دعا کر کر سوئیں گے تو دن میں ماتم نہیں ہوگا، دن میں خوشحالی ہوگی. جب آپ خداوند کے قدموں میں جھکیں گے تو وہ آپ کو برکت دے گا. جب آپ نے سونا ہی مووی دیکھ کر ہے تو صبح کو کوئی اچھی خبر تو نہیں آنی. جب ہم نے رات کو ہولی بک نہیں پڑھنی، جب ہم نے ساری رات فیس بک کے دوالے ہوئے رہنا ہے تو ہمیں کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ لو لگائیں. اینڈ ٹائم آ گیا ہے، ہم خداوند کی طرف دھیان کریں، تب ہی وہ ہماری آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا. اس کو ویلکم کریں اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب دعا کے لیے تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اس کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کہتا ہے اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے جب ہم خدا کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں تو پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں. ہر ایک چیز درست ہوتی جاتی ہے. ہر ایک سپنا، ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک سپنا ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے جو بچپن سے ہی اس کے اندر پلتی ہے کہ میں نے بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پاسٹر بننا ہے. کچھ بھی اگر وہ اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا، وہ منزل اسے ملتی نہیں ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کی خواہش کی موت ہو جاتی ہے. میری وائف بچپن سے ہی بڑی بڑی کنونشنز اٹینڈ کرتی تھی، بڑے بڑے خادمین کو سنتی تھی. ان کے گاؤں میں بڑے بڑے خادمین ایوری سنڈے کوئی نہ کوئی بڑی کنونشن ہوتی تھی. اور یہ جب چھوٹی سی تھی تو اس کے دل میں ایک خواہش جنم لے چکی تھی کہ میری شادی جس کے ساتھ ہو وہ بھی خداوند کا خادم ہو، خدا کا کلام سنانے والا ہو. میں جس گھر میں جاؤں میں بھی خدمت کروں، میرا شوہر بھی خدمت کرے. جب ہماری شادی ہوئی تو خدمت اور پاسٹر تو بڑی دور کی بات. میں برٹش ایمبیسی میں جاب کرتا تھا تو ہر روز میں ڈرنک کرتا تھا، ہر روز میں شراب پی کے سوتا تھا. میرے لیے ایک بہت اچھی برانڈڈ شراب کی بوتل ایسی تھی کہ جیسے ایک ماچس کی ڈبی خرید لی ہو. ہر روز ایک بوتل شراب کی پی کر سوسائٹی میں فرینڈز کے ساتھ سگریٹ پی کر گھر آنا، اور جب گھر آنا تو میری وائف نے رونا، ہمارے اندر جھگڑے بھی ہو جانے، ہمارے اندر بڑی پرابلمز بھی ہو جانے. تب اس نے، میں یہ سوچتا ہوں، اس نے سوچا ہوگا کہ میں بچپن سے خداوند دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر خداوند کا خادم ہو، یہ تو الٹا ہو گیا ہے. اس نے اپنی ماں کو رو رو کے فون کرنا، مامی کو، کہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر خداوند کا خادم بنے، خداوند کا خادم ہو، یہ تو ہر روز ڈرنک کر کر اسموکنگ بھی کرتا ہے اور یہ تو بڑی پرابلم میں آ گئی ہوں. تو اس کی ماں نے سے کہا تو نے خدا سے یہی دعا کی تھی کہ تیرا شوہر خداوند کا خادم ہوگا،
اب میرے سامنے نہ رو، خداوند کے سامنے رو کہ اس کو ترس آئے، یہی خداوند کا خادم بنے گا، یہی کلام سنائے گا، یہی چرچ کو لیڈ کرے گا، یہی تیرے سر کا تاج بنے گا جس کے لیے تو رو رہی ہے۔ یہ تیرے لیے چیلنج ہے، ایک جنگ ہے، اس کو تمہیں جیتنا ہے، اور تو دعا کر کہ خداوند کو تیرے پہ ترس آ جائے۔ میں یہ سوچتا ہوں جب میری وائف، میں جب آتا تھا گاڑی کھڑی کر کے آ کے سو جانا یا سگریٹ پینا یا وٹیور جو بھی تھا، وہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں تھی، وہ سب آپ کی سوچ کے اگینسٹ جا رہا تھا۔ میری وائف جس چیز کو سوچ رہی تھی، جو اس کی خواہش تھی، اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس نے کہا یہ تو خداوند کا خادم بننا بڑی دور کی بات ہے، یہ تو شاید ہمارا سلسلہ بھی نہ چل سکے، لیکن خدا کے نام کو عزت اور جلال جائے۔ میری بیوی نے دعا کرنی شروع کر دی، آنسو بہانے شروع کر دیے، پوری رات۔ اس نے کہا بس ہم نے شادی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے کہا تیری ایک ہی شادی، تجھے نہیں ایسی کرنی، تو نے اپنی مرضی سے کی ہے، کر اس کے لیے دعا، ہر روز دعا کر۔ اور اس نے آنسو بہانے، میں نے سو جانا، اس نے ساری رات میرے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے رہنا، روزے رکھنے، آنسو بہانا، اور آنسو بہانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس نے اپنے ماں باپ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، میرے گھر میں آئی ہے، تو میں ہر روز اسے رلا رہا ہوں۔ یہ پہلے باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، یہ تب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی جب ساری رات اس نے دعا کرنا شروع کی، اس نے ایک جنگ لڑی۔ اس کو پتا چل گیا کہ میرے آنسو میرا خداوند ہی پہنچے گا، اے بندہ کم سے کم سدھرنے والا نہیں، خداوند ہی اس کو ٹھیک کرے تو کرے۔ تو آپ کے مسئلے کو بہت بڑے نہیں ہیں، آپ کے زخم چھوٹے ہیں، آپ کے آنسو بھی خداوند پہنچ سکتا ہے۔ ایک دفعہ چھپ کر تو دیکھیں، دعا کر تو دیکھیں۔ ضروری نہیں کہ اپنی ماں کو فون کریں، ضروری یہ کہ اپنے باپ کو فون کریں، جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور وہ ترس بھی کھاتا ہے، وہ پتھر دل نہیں ہے۔ اور خداوند کے نام کو عزت و جلال جائے کہ ایک دن سنیتا زمین پر دعا کر رہی تھی، میں بیڈ پہ لیٹا تھا، اندر شرمندہ، میں نے کافی دن سے ڈرنک چھوڑ دی تھی۔ خدا کے کلام نے اثر کرنا شروع کر دیا، اور میں لیٹا ہوا 2:30-3 بجے تو میں اٹھ کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے سنیتا کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ اور خداوند کے نام کو عزت و جلال جائے، میں فرسٹ ٹائم جب ان کے گھر گیا 2002 میں، پہلا ہی وزٹ تھا میرا ان کے گھر، حالانکہ میرے ماموں کا گھر تھا، انہوں نے پہلے ہی وزٹ بھی مجھے بپتسمہ دے دیا۔ ان کی پوری فیملی ہی، میں نے کہا میں کدھر آ گیا، ہر بندہ ہی خدا کا خادم تھا۔ ان کے ماموں کے بیٹے آئے ہوئے تھے، سیالکوٹ میں ان کی خدمت ہے، انہوں نے جاتے ہی میرے لیے دعا کرنی شروع کر دی، میری کونسلنگ کی، اور مجھے پتا تھا میں نے رشتہ کرنا ہے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، کام تو نیکی کا ہے اور میں نے کرنا ہی کرنا ہے، میں نے بپتسمہ لے لیا۔ آج میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ان کے گھر پہلا قدم رکھا تو بنیاد رکھی گئی تھی خدمت کی۔ خداوند کا منصوبہ تھا ہمارے لیے۔ میری ماں، میرا باپ بڑے آنسو روتا تھا، بڑی پریشانی تھی کہ یار یہ تو بڑا تنگ کرتا ہے۔ تنگ میں نہیں، تنگ ابلیس کر رہا تھا۔ ابلیس چاہتا نہیں تھا کہ یہ دونوں متفق ہوں اور منسٹری کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب دو لوگ متفق ہو جاتے ہیں زمین پر تو آسمان پر بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کرتے ہیں، لوکا کے انجیل 7 باب اور اس کی 11 ہے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں
اٹھ. وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی. اور وہ خدا کی حمد کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم پر برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے. اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی. ہاللیلویہ. یسوع نائن شہر کو جا رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی یسوع چلتا تھا تو وہ اکیلا نہیں چلتا تھا، اس کے ساتھ بڑی بھیڑ ہوتی تھی. لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی. وہ نائن شہر کو جا رہے ہیں، اور نائن شہر میں ایک بیوہ ہے. آج ایک جنازے کے بارے میں آپ کو سکھانے لگا. ایک بیوہ ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں. ایک تو پہلے سے بیوہ ہے. بیوہ وہ ہوتی ہے جس کا شوہر نہ ہو، جس کا کوئی سائیں، جس کا کوئی بھی مالک نہ ہو، اور اوپر سے اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو، بہن بھائی بھی نہ ہو، اور ایک ہی اکلوتا بیٹا ہو اور وہ بھی مر جائے. جب اس کا اکلوتا بیٹا مر گیا تو وہ اس کو لے کر قبرستان کی طرف چل پڑی. جب اس کو لے کر جا رہی تھی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جنازہ آگے چلتا ہوگا کہ پیچھے؟ جنازہ آگے چلتا ہے، اور جنازے کو کندھا دینے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوتے؟ 4. اور جب وہ نکلی تو لوگ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جنازے میں بھیڑ، اس جنازے میں بھیڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے جن کی اسلام دعا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کی PR بہت ہوتی ہے، جن کا رتبہ بہت ہوتا ہے، جن کی برادری بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے رشتہ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا جنازہ دور سے پتہ لگتا ہے کہ کسی ٹھیک ٹھاک بندے کا جنازہ جا رہا ہے. اور جب 4 لوگ اسے ملے، جنازے کے لیے چلتے جا رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. بہت سے لوگ اس کے اوپر ترس کھانے لگے. بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، جیسے کوئی کہتا ہے کہ یار انہوں نے آگے پیچھے کوئی نہیں، چلو چلتے ہیں، انہوں نے رونا بھی کوئی نہیں، تھوڑی دیر افسوس کر رہے ہیں. ایسے طرز پہ بھی لوگ آ گئے، دیکھنے والے بھی لوگ آ گئے. اور اس وقت 9 شہر ایک 4 دیواری کے اندر تھا. جیسے ہم لوگ 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ جو 9 شہر تھا اس کے چاروں طرف دیواریں لگی ہوئی تھی. اس کی ایگزٹ کے لیے بھی ایک دروازہ تھا، انٹری کے لیے بھی ایک دروازہ تھا. اور وہ دروازے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ قبرستان شہر سے باہر تھا. اس ٹائم یہودی دور کے شریعت کے مطابق ایسے تھا کہ جو کوئی مردے کو چھوئے گا یا جو قبرستان جائے گا، جو ان کے بیچ میں ہوئے گا، وہ پورے دن کے لیے ناپاک ہو جائے گا. اس لیے اس قبرستان کو شہر سے باہر بنایا گیا، اور لوگ اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور سارے راستے میں لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آہو نالا کر رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہے کیونکہ ان کے پاس ایک مردہ ہے. ان کے پاس خوشخبری تو نہیں ہے، ایک مرا ہوا انسان ہے جس کو وہ قبرستان لے کر جا رہے ہیں. اور جب وہ اپنے اس گیٹ کے پاس پہنچے جس گیٹ سے انہوں نے باہر نکل کے قبرستان جانا تھا، تو ایک بڑی بھیڑ ان کے ساتھ اکٹھی ہوئی. جب وہ دروازے سے ایگزٹ ہونے لگے تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے بھی ایک بڑی بھیڑ آ رہی ہے. جنازے میں تو کچھ ہی لوگ ہوں گے، لیکن سامنے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اور ان کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان چلتا آ رہا ہے. گورا سفید رنگ ہے جس کا، لمبے بال ہیں، خوبصورت داڑھی ہے، جس کے اوپر نور چمک رہا ہے. وہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ چلتی آ رہی ہے. کیونکہ وہ عام آدمی نہیں، وہ خداوندوں کا خدا ہے جس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں اس کے فالوورز ہیں، اس کے دیکھنے والے ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں. وہ اس کے ساتھ ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں. ادھر سے جنازہ آ رہا ہے، ادھر سے ہمارا آقا جا رہا ہے. اور جب وہ جنازے کے تقریباً پاس پہنچنے لگے
تو اس کے شاگرد اس سے کہنے لگے اے آقا سامنے سے جنازہ آ رہا ہے، ہم رک جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی کا کوئی فیونر کوئی جنازہ ہو رہا تو لوگ رک جاتے ہیں، گاڑی روک لیتے ہیں، بائک روک لیتے ہیں، کہتے ہیں بس سیکورٹی ان کو جانے دیں، راستہ چھوڑ دیں تاکہ جنازہ گزر جائے۔ لیکن میرا مسیحا نہیں رکا، وہ چلتا گیا، وہ اپنی سپیڈ میں چلتا جا رہا ہے، اور اس کے شاگرد اسے کہہ رہے ہیں آقا رک جا، سائڈ چینج کر لے، سامنے سے لاش آ رہی ہے، مردار ہے، ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو سانو بھی ناپاک کرنے لگے۔ آپ کو پتا ہے شاگرد ایسے پیٹ تو سلپ ہو جاتے سب، اور اس کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں بھی ناپاک کرنے لگا ہے، ہمیں بھی جنازے کے پاس لے کر جا رہا ہے، سارا دن ناپاک ہو جائے گا۔ اس نے نہیں سنی، وہ چلتا گیا اور جا کے ایسے سینہ تاڑ کے جنازے کے سامنے کھڑا ہو۔ ہاللیلویہ۔ بیشن تھارا کا پاس میرا آقا میرا خداوند بڑے جنازوں پہ گیا ہے، اس نے زمینی زندگی کافی گزاری ہے، تو ضرور موت تو ہوتی ہے، بڑے جنازوں پر گیا ہے، بڑی بڑی میتوں پر گیا ہے، لیکن اس نے آج تک ایک جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ ہاللیلویہ، گلوری ٹو گاڈ۔ کیونکہ جنازہ پڑھنے کے لیے ایک مردے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لاش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرا ہوا بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر دعا کی جاتی ہے، کلام سنایا جاتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے۔ لیکن جدھر میرا اور آپ کا مسیحا چلا جاتا رہا ادھر تو مردہ رہتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس نے ایک بھی جنازہ نہیں پڑھا، اور جدھر چلا جاتا تھا نا، موت گھر گھر کمرے سنا کوئی ٹھہر نہ سکے یہ سنا۔ ہاللیلویہ۔ یہ میرا اور آپ کا مسیحا، وہ جب خبر میں گیا نا لازر کی، اس نے کہا قبر سے باہر نکلا اور کفن سمیت وہ پیرا چلا۔ ہاللیلویہ۔ اسے کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، شکر ہے پیڑا دے منہ تے ہاسے آئے تھے، بندے بھی کوئی ہلے تھے۔ پریز دی لارڈ، خوشی منائیں۔ زندہ خدا کو ماننے لو، مردے زندہ کرن دیا تے تہاڈیاں چیزاں تے اینج آ جاندیاں، نوکریاں تے انج مل جاندیاں۔ جب بندہ مر جاتا نا کہندے نے بس اینے شامی گڈ نائٹ، بڑی بھی محبت ہوئے نا تے قبر چ پاؤ تے سکون آ جائے۔ ایسے ہی ہے بیشک تھارا کا پاس، وہ ایسے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جو بیوہ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ میں تو بیوہ ہوں، یہ میرے شوہر کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا رشتہ دار تو ہے ہی نہیں، نہ میرے کوئی کزن لگتا ہے، نہ میرے کوئی سوریاں چوئے، نہ میرے کو پیکیاں چوئے، نہ میرا منڈا بھی آیا سی وہ کسی مطلب فیملی میں سے ہو، میں تو اسے نہیں جانتی۔ وہ اندر ہی من میں سوچ رہی ہے، اچھے لوگ بیٹھ بھی مار رہے ہیں، ارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے، کیونکہ وہ ایک موت ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ کوئی رشتہ دار آ کے جنازے کو روک سکتا ہے آخری دیدار کے لیے، وہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، جیسے کوئی سیالکوٹ سے آ رہا ہے کہنا روکیو میرا انتظار کرے، وہ کراچیوں آ رہا ہے، وہ اکثر ہی ایسے لوگ قبرستان میں ہی پہنچتے ہیں اور رستے میں جنازے کو روک کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آخری دیدار ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ جنازے کو روک کے وہ دیدار کر سکے۔ اس نے کہا میرا تو یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ شاگرد بھی سوچ رہے ہیں کہ یار میرا رشتہ دار ہے، کون ہے یہ جس کو اس نے روک دیا ہے۔ اس عورت نے بڑا سوچا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ عورت رستے میں روتی آ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، آنسوؤں کے ساتھ پریشان تھی، تو مسیحا نے اسے کہا میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ اس نے نوجوان کو کہا اٹھ اور کھڑا ہو جا، اور نہیں ہوگی روح تھلے پہ جسے نے کہا آجا تو بڑھ گئے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے پاس تو اختیار ہے، کوئی تانوں بیسیاں چلوا سکتا ہے، اور تانوں وڈیاں وڈیاں نوکریاں دے سکتا ہے، وڈے وڈے رشتے آ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو چیز نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی پورے کی ہونی وہ اس نے آپ کے لیے رکھی ہوئی۔ میرے خدا نے کبھی کسی کو جھوٹی چیز نہیں دی، خراب چیز نہیں دی، گلیا فروٹ نہیں دیتا، وہ برکت دیتا ہے۔ اس نے اس لڑکے کو کہا اٹھ، اور وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اور جو لوگ ساتھ کھڑے تھے ان پر دہشت چھا گئی. انہوں منہ چلا لوگوں کو پتہ نہیں کون ہے، یہ کیا ہے جس نے مردے کو زندہ کر دیا. اور جو خداوند کے ساتھ بھیڑ تھی، میرے ساتھ بھی یہ شادی ہے، جو خداوند کے ساتھ جو بھیڑ تھی اس میں سے کچھ لوگ اس کے شاگرد تھے جو اس کو کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے، ہمارا خداوند ہے، ہمارا مسیح ہے، ہمارا یہوہ ہے، سب کچھ ہے. اور ایک بھیڑ کا پارٹ ایسا تھا جو صرف کھانا کھانے کے لیے مسیحا کے ساتھ چلتا تھا. کیونکہ میرا مسیحا جہاں بھی بیٹھتا تھا کھانے کا ارینجمنٹ ہو جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے چلو مجھے روٹی تو لبے گی نا، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے 5000 کی بھیڑ کو کھانا کھلایا. اور وہ اپنے اس ٹائم بھی وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہا تھا ان کو کچھ دو، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں. یسوع کہہ رہا تھا ان کو کھانے کے لیے کچھ دو، تو وہ کہتے ہیں اس ٹائم تندور بھی بند ہو گیا ہوں گے، اتنی روٹیاں ہم کہاں سے لے کر آئیں گے. لیکن وہ پھر بھی کہتا تھا ان کو کھانے کے لیے کچھ دو. کتنے لوگوں نے کھانا کھایا تھا؟ کتنے؟ 5000 صرف مرد تھے جن کی گنتی کی گئی تھی. 5000 صرف مرد تھے، عورتیں اور بچے. اس خداوند جب برکت دیتا ہے نا تو وہ رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ بتھیروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے. اور 12 ٹوکرے بھی بچ گئے، ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا. اور ایک ٹیم اس کے ساتھ ایسی تھی جو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ابھی یہ کسی لنگڑے کو صحیح کرے گا، کسی کوڑی کو پاک صاف کرے گا، کسی اندھے کو آنکھیں دے گا، جو معجزے دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ تھی. اور چوتھے نمبر والی بھیڑ ایسی تھی جو نکتہ چینی والی تھی، جو کہتے تھے فریسی ہن کوئی ایسی گل کرے تے اسے کھڑیے، ہن کوئی ایسی گل کریے تے اسی تے فتوا لائیے. بہت سے لوگ اس کے آگے تھے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اسی طرح بہت سے لوگ کلیسیاؤں میں ہوتے جو کچھ دیکھنے کے لیے آتے، کچھ کھانے کے لیے آتے، جو محبت کرتے ہیں، جو لوگ اس لیے آتے کہ یہ کوئی بات کرے تو ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن کریں. لیکن آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں میں کسی کو ایسا نام نہیں بخشا گیا یہ یسوع جیسا نام ہو. نہ تو کوئی اس کے اوپر دکھ ثابت کر سکا، نہ تو کوئی اس کی غلطی ثابت کر سکا، نہ تو آج تک کر سکا، نہ آج سے بعد بھی کرے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے. جب وہ زمین پہ چلتا تھا تو عزیزو آسمان پہ کتنے فرشتے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہزاروں سنگے بجاتے ہیں. ایسے ہی نا بھائی؟ تو جب وہ خدا کے لیے اندر سنگے بجاتے ہیں، جب ان کا مسیح زمین پر آ گیا تو وہ اوپر ہوں گے. میرا ایک سادہ سا ایمان ہے کہ جب وہ مسیح چلتا ہوگا تو وہ اپنے پاؤں نیچے بچھا دیتے ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ تجھے کسی پتھر سے ٹھیس نہ لگے گی. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا دیں گے. ایک دفعہ اسے ویلکم تو کر کے دیکھ لی، ایک دفعہ اس کے پاس تو آ کر دیکھ لی، ایک دفعہ اسے قبول کر کر تو دیکھ لی. وہ آپ کو کتنی برکت دیتا ہے. وہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچنا چاہتا ہے. اس نے وہ تو خدا ہے، وہ دور اور نزدیک کا خدا ہے. اس نے دور سے ہی، وہ شہر سے باہر تھا، اس نے دور سے ہی اس بیوہ کی آہو نالا سن لیا. اس نے اس کے آنسو دیکھ لیے، اس نے اس کی دعا سن لی، اس کی پریشانی دیکھ لی اور اسے اوپر ترس آ گیا. ہم کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، ہمارے اوپر خدا ترس کرے تو بڑی خوشی کی بات ہے. روز دعا کیا کرے کہ خداوند ہم پر ترس کھا، ہم پر رحم کر. آج کے بعد ہماری کسی خواہش کی موت نہ ہو، کسی چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہوں تو اس میں رکاوٹ نہ آئے. ایسے مردے زندہ کرتا ہے، ایسے دکھ دور کرتا ہے. آج کے بعد میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے شروع کریں، آنسوؤں کے ساتھ روئیں تو خوشی سے کاٹیں گے. ایک مردہ زندہ ہوا مثال تھی. میں بھی مردہ تھا، میں بھی روحانی طور پر مرا ہوا تھا. میں بھی کسی چیز کو مطلب ہٹا ہوا تھا خداوند سے. حالانکہ میرا باپ ساری زندگی خدمت ہی کرتے رہے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے نا
खुदावंद इसलिए आया कि हम लोग जिंदगी पाए और कसरत से पाए, और चोर आता है चुराने। वो चोर है, वो आपकी बरकतों को चुराता है, वो आपकी खुशियों को चुराता है। लेकिन जब आप यूनिट हो जाएंगे, जब आप सब मिलकर खुदावंद की परस्तिश करेंगे, तो कलाम में लिखा है कि उसके खोले को वो बंद नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसू पहुंचे जाएं, आपके मातम खुशियों में तब्दील हो जाएं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपकी 5 मिनट की दुआ आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी 5 मिनट की हुई दुआ आंसुओं के साथ, वो आंसुओं को ना मशकीजे में बंद करता है। साड़ियां भैना बीवी दुआ करती है ना, आंसू ने कहते पत्नी की ड्रामा ने लाया, रिस्पेक्ट नहीं। वो खुदावंदों का खुदा है, मेरे और आपके आंसुओं को मशकीजे में बंद करके रखता है, आंसुओं की कदर करता है। और जो हमें देख ले, एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक छोटा सा कमरा, एक बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी जगह, खूबसूरत बहन भाई, साथ चलने वाले, बाजू, एक यूनिट, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। पहले हम 1 उंगली थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, तो वक्त पाया सी अबलीस को 1-2 उंगला न ली। आज खुदावन के फजल से एक पंच बने हुए हैं, और ये भाई है, खुदावन इनको बरकत दे। इन्होंने कल बड़ी मेहनत की इस जगह पर, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं और मेरी बीवी बड़ी आंसुओं से दुआ कर रहे थे इस इबादत के लिए कि खुदावन मुहैया करना हर एक चीज को, हर एक काम को। और हमें ये पता था, हमारा ये तजर्बा है कि हम जो आंसुओं से दुआ करते हैं तो वो हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए आ जाता है, 1 मिनट से पहले हमारे दरमियान मौजूद होता है। हालेलुया। आज के बाद कैसी दुआ करेंगे? हालेलुया। आंसू शर्माने की बात तो नहीं है। अपनी कोठरी में जाए, बंद करें, दुआ करें। वो आपकी तकलीफें भी दूर करेगा, आपकी दर्दें भी दूर करेगा, आपके आहों नाले भी जाते रहेंगे। जब आपके घर में खुशी होगी तो तकलीफ दर्द की कोई जगह नहीं होगी। कोई बदरू, कोई तावीज, कोई भी चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी ऐसा हथियार जो आपके खिलाफ तैयार किया जाए वो कारआमद साबित नहीं होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को